اور بچے بچے کو پتہ ہے کہ قربانی کے مسائل کیا ہوتے ہیں. اگر نہ بھی پتہ ہو تو دائیں بائیں سے بزرگ جو تجربہ رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی گھٹنے کے نیچے رکھ کے اپنے بکروں کو 70 دفعہ 60 دفعہ 40 دفعہ ذبح کیا ہے، تو بچے ان سے پوچھ لیتے ہیں. لیکن میری شاید خواہش ہے اور شدت سے یہ خواہش ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم قرآن مجید کے تمام مسائل پہ بات کریں اور اس کے فضائل پہ بات کریں، اس پہ بھی بحث ہوگی اور کوئی سوال اگر آئے تو اس کو انشاءاللہ رسپونڈ کیا جائے گا. اس سے بہتر ہم فلسفہ قربانی کے اوپر بات کریں، فلسفہ حج پہ بات کریں کہ آخر فلسفی کیا ہے حج کی، کہ اتنی زیادہ مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں مشقت میں ڈالتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کیوں امت کو جو ہے وہ قربانی کے لیے تحریض دلاتا ہے، انکرج کرتا ہے، قائل کرتا ہے اس بات کے اوپر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس میں کوئی سبق بھی دیتا ہے. تو اسی لیے ہم قربانی کے فلسفے پہ بات کریں اور حج کے فلسفے پہ بات کریں تو یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگی کہ جسے امت نے چھوڑ دیا ہے. روح نکل گئی ہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. تو اصل میں ہمارے ہاں اس وقت روح نہیں ہے، روایات میں ہم کھو گئے ہیں، تو ہم اس پہ بات کریں. تو اسی لیے میں قرآن مجید کی جس آیت کا سہارا لینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرها لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم وبشر المحسنین. قربانی کا فلسفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں پہنچایا کہ نہ تو تمہارے خون اور نہ ہی تمہاری طرف سے کی ہوئی قربانی کے گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ اسے تو تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارے دل کی کیفیت پہنچتی ہے. اور آگے فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے کنٹرول میں رکھا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر جو تمہیں اس نے ہدایت دی ہے. وبشر المحسنین، اور بھلا کرنے والوں کے لیے طرح طرح کی اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، انسینٹیوز. چونکہ یہ حج کا موسم بھی ہے اور قربانی کا موسم بھی ہے. قربانی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو قربانی کا لفظ بولتے ہی ہمارے ذہن میں دو تین کریکٹرز بڑے سامنے ابھر کے سامنے آتے ہیں، دو تین کردار. ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے آتا ہے. بچے سے پوچھیں قربانی کیوں کی جاتی ہے تو وہ فوراً اس کے سینٹرل کریکٹر جسے اسماعیل علیہ السلام کہا جاتا ہے اس کا نام لے دے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں یہ کیا جاتا ہے، ان کی سنت کے طور پہ کیا جاتا ہے، دین ابراہیمی کے طور پہ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جب قربانی کا ہم حوالہ دیتے ہیں اور قربانی کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک اور کریکٹر بھی اور ایک اور بھی پلیٹ فارم ہمارے سامنے آتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، دنیا کا سب سے مبارک ترین وہ فورم ہے جسے حج کا پلیٹ فارم کہا جاتا ہے. اور حج کے اوپر جو ہمارے کردار ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، آخر وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ طواف کیوں کرتے ہیں؟ ہم سعی بین الصفا والمروہ کی کرتے ہیں؟ ہم منا میں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ ٹینٹ کے اندر کھلے آسمان میں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ ٹینٹ تو ابھی لگنے شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے تو ٹینٹ بھی نہیں ہوتے تھے. اچھا ہم کیوں ٹھہرتے ہیں عرفات کے میدان کے اندر جا کے؟ ہم کیوں ٹھہرتے ہیں گھڑی کے لیے؟ ایک ہی جگہ کیوں نہیں یہ سارا ہو گیا؟ تو اسی لیے یہ تمام دائروں کے اندر اگر ویسے یہ بھی سوچنے والی بات ہے، جو سامعین سن رہے ہیں اس وقت گھروں میں بیٹھے، ہماری مائیں سن رہی ہیں، کوئی بکرے کو بھی چارہ ڈال کے فارغ ہوا ہوگا، کوئی بکرا خرید کے لے کے آیا ہوگا، کوئی بیل لے کے آیا ہے، کوئی بیل کے دوندا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ لے کے آئے، وہ ساری بحثوں کے ساتھ اپنے لیے خریداری کر کے آیا ہوگا. لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ جس جاندار کو اور جس بیل کو اپنی گھٹنے کے نیچے رکھ کے اس کے نرگٹ کے اوپر آپ اور اس کے حلق کے اوپر آپ پوری دلیری کے ساتھ، بے دردی تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ اجازتیں ملی ہیں، پوری دلیری کے ساتھ جب آپ اس کے اوپر جو ہے حلق کے اوپر آپ چھری چلا دیتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں اس کی شریانوں میں سے، اس کی رگوں میں سے خون بہتا ہے، اور وہ خون بھی کیا ہے، ایک دھار بنتی ہے، اور آپ کہتے ہیں جتنی تیز دھار نکلے گی گویا کہ جانور کی جان اتنی ہی آسانی سے نکلی. یعنی گویا کہ ہم چھری تیز کرتے ہیں، جانور کو نیچے رکھتے ہیں، اس جاندار کی ہم جان لے لیتے ہیں. اگر کوئی ہمیں اس وقت روک دے اور ہمارے ہاتھ کو پکڑ کے کہے بھئی کیا کر رہے ہو، ایک چلتے پھرتے کھیلتے کودتے چہکتے ہوئے جانور کو تم اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ رہے ہو، اس کی حلق اور اس کی نرگٹ کے اوپر تم چھری چلا رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ ایک جاندار کی جان لے رہے ہو. وہ رحم بھی ہے کہ نہیں ہے تمہارے دل میں؟ تو ہم برجستہ طور پر، بے ساختہ طور پر، بغیر کسی لیت و لال کے ہم فوراً کہہ دیتے ہیں جی آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہ اجازتیں تو ہمیں اللہ نے دی، اس کے رسول نے دی. یہ حق ہے ہمارا کہ ہم قربانی کریں، یہ حق ہے ہمارا ہم اس کا گوشت کریں. ہم اپنا حق جتاتے ہیں، اپنا حق جتاتے ہیں. اس کی گردن پر چھری پھیرنا ہمارا حق، اس کی گردن سے لہو نکالنا ہمارا حق بنتا ہے.
اس کے گوشت کو کھانا ہمارا حق بن جاتا ہے. لیکن یہاں تھوڑے لمحے کے لیے ٹھہرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو اپنا حق اسلام سے سارے لیتے ہیں. اسلام جتنے ہمیں حقوق ہمارے دیتا ہے جو ہمارے بینیفٹ میں ہم پورے لیتے ہیں, لیکن اسلام کے باقی بھی تو کوئی حقوق ہیں, وہ بھی تو اپنے حق مانگتا ہے. بے رحمی کے ساتھ ہم جان نکال دیتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے, بڑا ثواب کا کام ہے اور کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ ہونی چاہیے. اور جو استعداد رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا گویا وہ گناہ گار ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ بھی تو جانا جائے کہ میں جس جانور کی جان نکال رہا ہوں اللہ کے حکم پہ نکال رہا ہوں اور سنت ہے, مبارک سنت ہے, بہت بڑی نیکی ہے, لیکن آخر میں بھی تو اللہ کے حقوق ادا کروں. میں تو اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا. اب یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ کیوں کروایا گیا. یہ ذبح کروائے بغیر بھی تو کوئی اور صورت نکل سکتی تھی. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ اماؤنٹ جو ہے وہ غریبوں پر خرچ کر دیں, وہ کہہ سکتا تھا. آخر یہ قربانی ہی کیوں کروائی گئی؟ یہ قربانی در حقیقت مجھے ایک پیغام دیتی ہے. اس کے اندر ایک چھپا ہوا فلسفہ ہے. وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ کیا ہے کہ تمہیں جب اللہ کے دین کو قبول کر لینے کے بعد تمہیں جب تقاضا کیا جائے تو تم سے اپنوں کی قربانی مانگی جائے, اپنوں کی قربانی مانگی جائے, تو دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. یہ کوئی خسارے کا سودا نہیں ہوگا, کیونکہ جس نبی کی یاد میں تم یہ کرتے ہو وہ نبی اپنے پیارے کو چہتی ہوئی حالت میں بلوغت کو چھونے والی عمر کے اندر وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان کو ذبح خانے میں لے جاتے ہیں اور ذبح کرتے ہیں. تو جب انہوں نے تو بکرے کی قربانی نہیں دی, انہوں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے. اصل اس کے روح پہ جائیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے. یہ تو ہمارے لیے سہولت بنا دی گئی اور امت اور انسانوں کے لیے سہولت بنا دی گئی کہ بکرا اور دمبا اتر آیا. ادروائز تو انہوں نے بیٹے کی قربانی دی ہے. آخر کیا سبق دینے کے لیے؟ یہ سبق دینے کے لیے کہ اگر اللہ کے حکم کے مقابلے کے اندر, اس کے دین کے مقابلے کے اندر, اس کے غلبے کے مقابلے کے اندر, اللہ کے کسی حکم کے مقابلے کے اندر اگر آپ کو اپنا بیٹا تک قربان کرنا پڑے, اپنی رشتہ داری قربان کرنی پڑے, اپنی برادری کنبے اور قبیلے کے بت کو توڑنا پڑے, تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے, تمہیں کر گزرنا ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے, یہ سنت ابراہیمی ہے, یہ سنت اسماعیل ہے, یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اواء و اجداد کی قائم کردہ روایت ہے. اور ویسے ایک بات بتاؤں, جو قومیں اپنی روایات کو, اپنے ٹریڈیشنز کو چھوڑ دیتی ہیں, وہ قومیں مذہبی اعتبار سے ظاہری جو مرضی بوجھ اٹھائے پڑے عبادات کا. نماز کی صورت میں بوجھ نہیں کہہ رہا, لیکن نماز ایک مشقت کا عمل تو ہے, روزہ ایک مشقت کا عمل تو ہے, قربانی ایک مشقت کا عمل تو ہے. آپ 40-50-60 ہزار روپے خرچ کر کے بکرا لے کے آتے ہیں, آپ بیل لے کے آتے ہیں, اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں آپ لوگ, سم ٹائم آؤٹ آف بجٹ ہو جاتے ہیں. ایک مشقت تو ہے, ایک بوجھ تو ہے نا, تبھی تو اجر ہے. میں بوجھ اس کو ایمان کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا, بوجھ انسانی استعداد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, انسانی استعداد کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں, انسانی کیپیسٹی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. یہ اتنی مشقت اٹھانے کے باوجود بھی اگر مجھے فلسفے نہ سمجھ لگے, تو اسی لیے جو قوم اور جو امت اور جو انسان ایمان لانے کے بعد تقاضا ایمان اور ایمان کے تقاضوں کے معاملے میں اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کر پاتے, اس کا فلسفہ نہیں سمجھ پاتے, تو سمجھ لیں کہ انہوں نے صرف اپنے مذہب کی عبادات اور اس کے فرائض کو اپنے اوپر بوجھ کے طور پہ لادا ہوا ہے. جس طرح ہم نے نماز کو لاد لیا ہوا ہے, روزے کو لادا ہوا ہے, حج کو لادا ہوا ہے, اسی طرح قربانی کو بھی لادا ہے. سال آتا ہے, قربانی ہم نے دینی ہے, قربانی ہم نے لازمی طور پہ دینی ہے. بھئی کس نے طے کیا قربانی دینی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. تو اللہ تو کوئی اور بھی قربانی مانگتا ہے آپ سے. پھر اللہ تو قربانی مانگتا ہے ہم سے. اللہ تو کہتا ہے کہ آپ قربانی دیں. کس بات کی قربانی دیں؟ آپ اپنی خواہش کی قربانی دیں. ابراہیم علیہ السلام کو جب اسماعیل ملے تھے تو آپ خود بتائیے کب ملے تھے, وہ کس عمر میں ملے تھے, کس عمر میں ملے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو چھو رہے تھے, اور اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی امید اور مستقبل کی بیساکھی سے نوازا, اور ابراہیم علیہ السلام کو قربان گاہ میں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کیا پیغام مل رہا ہے ہمیں؟ لیکن اس وقت امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ در حقیقت رشتہ داروں کے بتوں کو پالے ہوئے ہیں. برادری کے بت موجود ہیں, کنبے اور قبیلے کے بت موجود ہیں, علاقائیت کے بت موجود ہیں. اسلام ہمیں ایک طرف پکارتا ہے, اللہ کا حکم کیا کہا, لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, تمہیں یہ اس لیے قربانی کرنی ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ قربانی کا فلسفہ ہے کہ تم اللہ کو ہر جگہ بڑا بنا دو. تمہارے تعلیم کے اندر, تمہاری کچہری کے اندر, منڈی اور بازار کے اندر, ہر جگہ اللہ کی اتھارٹی ہو, اس کا حکم ہو, اس کے حکم کے اور اس کے فلسفے کو آپ مانیں.
اگر وہ نہیں چل رہا تو پھر بیسیوں قربانیاں کریں اور ہزاروں کریں، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں. یہی بات تو بتائیے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا. یہ جو لن آیا ہے نا، لن، یہ نیور ایور کے معنی میں آتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا. نو بارگیننگ، نو مور کنورسیشن. یعنی کہ اللہ کے پاس نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے. اصل تو وہ کیفیت پہنچتی ہے کہ تم نے آیا وہ واقعتاً سبق پڑھ لیا ہے کہ نہیں پڑھ لیا، جو اس قربانی کی تاریخ کے اعتبار سے اس سے جڑا ہوا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام نے اور ابراہیم علیہ السلام نے ثبت کیا تھا اور رہاں چھوڑا تھا. تو اسی لیے اگر ہم قربانی کے لیے، قربانی ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ پہلی بات تقاضا کرتا ہے ہماری خواہش کی قربانی. ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اتنی بڑی جو ہے وہ فیصلہ کر دینا، گویا کہ اپنی خواہش کو انہوں نے. پھر آپ سے قربانی قوت ارادی مانگتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا. پھر قربانی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آپ نے اپنی اولادوں کو اسی مقصد کے لیے تیار کرنا ہے جس مقصد پر تم ایمان لائے ہو. آپ ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری کے اوپر، لیکن اولادوں کو آپ بچا کے رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تھا. گھر کی سٹینڈنگ کمیٹی بیٹھی ہوگی، شورا ہوئی ہوگی، مجلس بیٹھی ہوگی، آپ کی سٹینڈنگ کمیٹی اور آپ کی پورے کے پورے جو گھر کے سٹیک ہولڈرز میں بیٹھے ہیں. ماں بھی بیٹھی ہیں، اسماعیل علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں. آپ نے بیگم سے مشورہ کیا ہوگا، اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا. سب نے بیک زبان کہا کہ دیکھیے جس مقصد کے لیے اور جس راستے کے آپ راہی ہیں وہ راستہ اللہ کا ہے نا جی، اللہ کا ہے. یہ حکم بھی اللہ کا ہے نا جی، اللہ کا حکم ہے. تو پھر دیر کس بات کی؟ چلیے لے چلیے، ہمیں الٹا لٹائیے اور الٹا لٹانے کے بعد ہمیں ذبح کیجیے. اسی لیے بنیادی طور پر جو عید قربان ہے وہ تیسرا سبق ہمیں کہہ دیتی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی اسی پچ پر کھیلنے کا عادی کیجیے، اسی سبق کا پاٹ پڑھائیے کہ جس سبق کے اوپر آپ ایمان لائے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے اگر ہمارا ایمان کمزور ہو تو. چوتھا ہمیں سبق بنیادی طور پہ کیا ملتا ہے؟ پھر کر گزریے جو اللہ حکم دیتا ہے. پھر یہ مت سوچیے کہ کس کے حلق پہ چھری پھر رہی ہے، کس کے مفادات پہ ضرب پڑ رہی ہے. جب اللہ کا حکم ایک طرف ہے اور میری برادری کے مفادات، اللہ کا حکم ایک طرف ہے، میرے چچیرے اور میرے پھپھیرے اور میرے خالہ زاد کے اور میرے اپنے اور میرے والد صاحب کے حقوق ایک طرف ہوں، تو پھر اللہ کے حکم جس پر بھی چھری پھیر رہے ہوں پھرنے میں چھری پر، پھر یہ قربانی دینا در حقیقت سنت ہے. تو اسی لیے بکرے کی قربانی کرتے ہوئے ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ بکرا نہیں آپ ذبح کر رہے، آپ اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں اپنی خواہشات کو قربان کروں گا. اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام عشق رسول ہے، اسی کا نام عشق ابراہیم اور عشق اسماعیل ہے. تو اسی لیے اگر میں قربانی کرتے ہوئے عین اس وقت کے اوپر اگر میرے ذہن میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں نے قربانی کے فلسفے کے طور پر اپنی خواہش قربان کرنے کی عادت نہیں ڈالی، اگر میں نے سبق نہیں سیکھا کہ میں اپنے قوت ارادی میرے اندر پیدا نہیں ہوئی کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں کس چیز کو چھوڑنا ہے، تو سمجھ لیں کہ میری قربانی کا مجھے کوئی خاص فلسفہ نہیں ہوا. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ کا خون، وہ تو تقویٰ پہنچتا ہے. اچھا یہ تقویٰ بڑا دلچسپ لفظ ہے. یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو 258 دفعہ کہا ہے، تقوی کا لفظ، روٹ لیٹرز یہی آئے 258 دفعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 237 آیات کے اندر اس کو ذکر کیا تقوی کے لفظ. اچھا تقوی کو بھی ہم نے جو ایک عجیب قسم کا فارمیٹ دے دیا ہوا ہے. تقوی کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ تقوی شاید حلیہ بنا لینے کا نام ہے، دھیمے بولنے کا نام ہے، میٹھا کھانے کا نام تقوی ہے، اور کوئی لمبی ساری مبارک تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینے کا نام تقوی ہے. تقوی اس کا نام نہیں ہے. تقوی تو رویوں کا نام ہے، عادتوں کا نام ہے، فیصلوں کا نام ہے. تقوی تو قوت ارادی کا نام ہے. تقوی تو قربان کرنے کا نام ہے. تقوی تو قربان ہونے کا نام ہے. آپ اندازہ کریں قرآن مجید کے اندر تقوی جو ہے نا وہ صرف نماز کے بعد نہیں آیا، صرف روزے کے بعد نہیں آیا. جن چیزوں کو ہم نے تقوی سمجھ لیا، نماز، روزے اور حج کو، ان عبادات کے بعد صرف تقوی نہیں آیا، بلکہ آپ اندازہ کریں قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگوں تمہارے اوپر نظام عدل قائم کر کے قصاص قائم کرنا، عزت، جان اور مال اس کے تحت قصاص قائم کرنا تو فرض قرار دے دیا گیا ہے. اور پھر آگے جا کے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تقوی ہے. آپ اندازہ کریں تقوی نماز، روزے اور حج کے ساتھ نہیں جڑا ہوا بلکہ قصاص اور نظام عدل اور عدالت کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. پھر یہی تقوی کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ وراثت کی تقسیم کے بارے میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت
جب تمہارے اوپر کسی کو موت آئے اور موت تمہاری آ جائے اور تم قریب المرگ ہو جاؤ تو تمہارے ذمہ فرض کیا ہے کہ تم اس وقت کیا کرو؟ وصیت میں عدل کرو، وصیت کا خیال رکھو. اور وصیت کا خیال رکھنا در حقیقت تمہارا تقویٰ ہے، اس سے امید کی جا سکتی ہے. اس ہماری عدالت سے، ہماری منڈی سے، ہمارے بازار سے ہے، ہماری معیشت سے ہے، معاشرت، تہذیب، تمدن اور سیاست سے ہے. اگر ان تمام دائروں کے اندر میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قربانی دینے کی کوشش نہیں کرتا، میں سیاست میں مفاد کا بندہ ہوں، میں معیشت میں مفاد کا بندہ ہوں، میں معاشرت میں مفاد کا بندہ ہوں، میں خانگی زندگی میں مفاد کا بندہ ہوں، میں نظام تعلیم کے اندر مفاد کا بندہ ہوں، بحیثیت قوم مجموعی طور پر ہم کیا ہیں؟ مفاد دیکھ رہے ہیں. اس وقت مفاد دیکھ رہے ہیں، دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا کہے گی، ہمارا بینیفٹس، سیلف انٹرسٹ. اگر میں مفادات کے دوڑ میں گھوڑے پہ بیٹھ گیا ہوں اور اس وقت مجھے اللہ کا حکم پیچھے سے آوازیں دے رہا ہے لیکن میں تیزی سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں، تو سمجھ لیجئے میں منہ کے بل گروں گا. میں جس گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، وہ چاہے مغرب کا تیار کردہ گھوڑا ہو، وہ ویسٹ کا تیار کردہ گھوڑا ہو، وہ کسی کا بھی تیار کردہ گھوڑا ہو، لیکن اگر میں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے کسی خواہشات کے گھوڑے پہ اور مفادات کے گھوڑے پہ بیٹھ گیا ہوں اور سیلفش ہو کے اس کو میں بالکل سر پر دوڑائے جا رہا ہوں، پیچھے سے اللہ کا حکم مجھے پکارے جا رہا ہے، اس وقت میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہیں اٹھ کے اپنے اسماعیل کو قربان نہیں کرنا چاہتا. میرا ایک اسماعیل خواہش کی صورت میں ہے، میرا ایک اسماعیل جو ہے وہ میرے ارادوں کی صورت میں ہے، میرا ایک اسماعیل میرے معاشی دکان کی صورت میں ہے. میں اگر اپنے کسی اسماعیل کو قربان نہیں کرتا اور کہتا ہوں قربانی دے دوں سال کے بعد تو سب کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا. لب و لہجے بدلیے، رویے بدلیے، عادتیں بدلیے، سماجی اور سیاسی اور معاشرتی تعلقات بدلیے، اپنے قانون اور مقننہ اور عدالت کو بدلیے، کچہری اور منڈی اور بازار کو بدلیے، تب بحیثیت قوم ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ برگوبار لائے. اب میں تھوڑی سی آپ کے سامنے حج کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. ویسے یہ جب اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دے دی تھی نا، تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. کہا وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر یکسو کر لیا. یکسو، میں نوجوان نسل کے لیے لفظ بولنا چاہتا ہوں، ہماری اردو بڑی کمزور ہو گئی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تہذیب مغرب نے ہم سے ہماری زبان بھی چھین لی ہے، تہذیب مغرب نے ہم سے ہمارا لب و لہجہ چھین لیا ہے، ہمارا لباس چھین لیا، سب کچھ چھین لیا ہے، اس سے زبان بھی چھین لی ہے. ہم منہ ٹیڑھا کر کر کے بولتے ہیں. اسی لیے جو نہیں سمجھ سکتے یکسو کسے کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کانسٹنٹ اور کانسنٹریٹ اٹینٹیو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو قربان کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا، اللہ فرمایا انہوں نے وجہی للذی فطر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے اپنے چہرے کو، اپنی پیشانی کو بالکل یکسو کر دیا ہے. جسے کہتے ہیں نا، میں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو بالکل غرق کر بیٹھا ہوں، میں بالکل یکسو ہو گیا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا اور ابراہیم علیہ السلام، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی پوری کی پوری، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا خالق، حاکم اور مالک ہے.